16 سالہ نوکر نے تو میرے شوہر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ جب بھی میں دوپٹہ اتار کر کام کرتی وہ مجھے گھورتا رہتا۔ میں نے اسے بچہ سمجھ کر اپنے کمرے میں سلا دیا، لیکن ایک ہی رات میں چیخیں نکلوا دی گئی۔ ایک ہی رات میں اس نے میرے شوہر نے ایک 16 سالہ لڑکے کو گھر لے آیا اور کہا یہ لڑکا بے سہارا ہے اور یتیم بھی ہے، گھر کے کام کرے گا اور ہمیں اسے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میرے شوہر بہت کنجوس تھے اور ہر وقت مفت کے چکر میں رہتے تھے۔ لڑکا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ میں نے شوہر سے پوچھا یہ کہاں سے مل گیا؟ وہ کہنے لگا میرے دوست کے گھر نے چند مہینے کام کیا ہے، لیکن اب وہ امریکہ جا رہا ہے تو مجھے دے دیا، بس 2 وقت کی روٹی کھائے گا اور جو کام کہیں گے کرے گا۔ میں نے کہا ہمارے گھر میں پہلے ہی صرف 2 کمرے ہیں، ایک ڈرائنگ روم ہے، ایک ہمارا کمرہ ہے، باقی یہ کھلا صحن ہے، یہ لڑکا کہاں رہے گا؟ شوہر نے کہا اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صحن میں ایک چارپائی بچھا دو، چپ چاپ سو جائے گا۔ لڑکا بہت خاموش تھا۔ اگلی صبح میں نے اسے کچن کے کام میں لگا دیا۔ وہ خاموشی سے سارے کام کرتا رہا، گھر کی صفائی بھی خود ہی کر دی، ناشتہ بنا کر دیا تو میں بھی چپ چاپ کھا لیا۔ میں نے پوچھا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ اس نے کہا میں آپ سے کیا بات کر سکتا ہوں بیگم صاحبہ؟ میں نے کہا تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ یتیم ہے اور 3 سال کی عمر سے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں ہی اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا گیا۔ میں نے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کر لی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ہمدردی مجھے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ شوہر کئی دنوں کے لیے دوسرے شہر بھی جاتے اور ان دنوں میں گھر پر صرف میں اور وہ لڑکا ہوتا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کسی یتیم بچے کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں تو شاید یہ اللہ کو پسند آئے اور مجھے اولاد نصیب ہو۔ میں آٹا گوندھ رہی تھی، لڑکا کچن میں آیا، بظاہر میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ اچانک محسوس ہوا کہ کسی کی تیز نظر میرے وجود پر ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ مجھے گھور رہا تھا۔ وہ فوراً نظریں چرا کر دھونے لگا۔ میں نے دوپٹہ لے کر خود پر لپیٹ لیا اور آٹا فریج میں رکھ دیا۔ بعد میں باہر آ گئی۔ چند دیر بعد لڑکا گھر کی صفائی کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، بظاہر وہ کوئی بری نیت نہیں رکھتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگا بیگم صاحبہ سردی بہت ہو گئی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں کمرے میں سو جاؤں؟ میں نے کہا ہاں سو جاؤ گے۔ اس نے کہا بیگم صاحبہ میں زمین پر بستر بچھا کر سو جاؤں گا، باہر مجھے بہت سردی لگتی ہے۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دے دی۔ وہ خوش ہو گیا اور بستر اٹھا کر زمین پر سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ میں بہت زیادہ سو گئی ہوں۔ پانی کی آواز سنی اور دیکھا کہ لڑکا واش روم استعمال کر رہا ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ آئندہ میرا باتھ روم استعمال نہ کرے۔ اس سے میں نے نام پوچھا۔ اس نے کہا مجھے علی کہتے ہیں۔ وہ چلا گیا اور میں نے اپنے بستر سے اٹھ کر محسوس کیا کہ کمزوری اور درد ہے۔ چائے بنانے کے لیے کہا تو وہ فوراً چائے بنا کر لے آیا۔ پھر میں نے شوہر کو کال کی اور پوچھا کب واپس آؤ گے؟ وہ کہنے لگا ابھی کتنا وقت ہوا ہے؟ تمہیں معلوم ہے دوسرے شہر میں 3-4 دن لگ جاتے ہیں۔ اچھا فون بند کرو، میں میٹنگ میں مصروف ہوں، تمہیں میں رات کو ہی کال کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ لڑکا تو ٹھیک سے کام کر رہا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں کر رہا ہے۔ اسلم میری آواز سن کر کہنے لگا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ہم دونوں شوہر اور بیوی ہی تو تھے، اسی لیے ہمارے درمیان بہت اتفاق اور محبت تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لہجوں سے ہی یہ جان جاتے تھے کہ سامنے والا پریشان ہے یا نہیں۔ میں نے گہری سانس کھینچی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کچھ نہیں، بس کل سے میرا سر بھاری ہے، میری طبیعت کافی بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، بدن تھکا تھکا سا لگ رہا ہے۔ جب یہ بات کر رہی تھی سامنے کھڑا ملازم مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی حرارت تھی جو مجھے اپنے وجود پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میٹنگ ضروری تھی، اس لیے شوہر نے کچھ دیر بعد کال بند کر دی اور میں ایک بار پھر نیند کی گہرائی میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ دروازے پر وہی ملازم کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا بی بی جی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہی اسے نفی میں سر ہلا کر اشارہ کر دیا کہ نہیں، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے محسوس کیا کہ جیسے وہ دروازے کے پاس ہی کھڑا مجھے گھور رہا ہو۔ اگلے ہی پل میں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ فوراً ہڑبڑا کر اپنا چہرہ سنجیدہ کر چکا تھا۔ کہنے لگا بی بی جی مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے سر کی مالش کر دوں۔ میں بہت اچھی مالش کرتا ہوں، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا، صرف اتنا کہا کہ میرے لیے بس 1 کپ تیز پتی والی چائے لے آؤ، شاید میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔
وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی چائے حاضر تھی۔ پینے میں کافی کڑوی لگ رہی تھی، شاید اس نے پتی کچھ زیادہ ڈال دی تھی۔ بہرحال چائے پیتے ہی مجھے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ بہت جلد گہری نیند میں سو گئی۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ گھر یوں ہی کھلا پڑا ہے، کوئی آ گیا تو، کیونکہ مجھے اس ملازم پر مکمل بھروسہ تھا۔ ویسے بھی اس نے میری موجودگی میں پورے گھر کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ میں اس وقت ایسے سوئی کہ رات کے 9 بج رہے تھے جب میری آنکھ کھلی۔ کمرہ ہلکی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں جب اٹھی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھوک سے تو میری حالت پہلے ہی خراب تھی، سوا ایک کپ چائے کے۔ آخر میں نے پیا ہی کیا تھا۔ اٹھ کر باہر آئی تو ملازم مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آیا اور کہنے لگا، بیگم صاحبہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی؟ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ وہ جیسے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں کہنے لگی، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں اتنی دیر تک کیسے سوئی رہی؟ اس پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا، آپ سوتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی، جگانا مناسب نہیں لگا۔ میں نے آج اچانک کر اسے دیکھا اور کہا، کیا مطلب؟ تو کہنے لگا، بی بی جی، آپ اتنے مزے سے سکون کی نیند سو رہی تھی، بھلا میں کون ہوتا ہوں آپ کی نیند میں خلل ڈالنے والا؟ ویسے بھی پورے گھر کے کام تو میں نپٹا ہی دیا تھا، اور کام ہی کتنے تھے جو آپ کو اٹھا کر کرنے تھے، اس لیے سوچا کہ آپ سو رہی ہیں، میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، جو کھانا اس نے بنایا وہ بڑا لذیذ تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ وہ بھی دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اسے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ پھر میرے شوہر کی کال بھی آ گئی اور میں کمرے میں کتنی دیر اپنے شوہر سے باتیں کرتی رہی۔ 2 گھنٹے سے مسلسل میں اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی، اور اس دوران کمرہ بند تھا۔ وہ ملازم کمرے سے باہر ہی موجود تھا۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے تو اچانک دروازے پر دستک دی گئی۔ میں نے دیکھا تو بول رہا تھا، آپ کتنی دیر مزید اپنے شوہر سے بات کریں گی بیگم صاحبہ؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس قدر اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ اس کی آواز یقیناً میرے شوہر نے بھی سنی تھی۔ فون کی دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر میرے شوہر انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگے، یہ ملازم کہاں سونے کی بات کر رہا ہے؟ میں کیا جواب دیتی؟ فوراً کہا، 2-3 دن سے ٹھنڈ بھی کافی بڑھ گئی ہے، اس لیے ملازم اب گھر کے اندر ہی سوتا ہے۔ کل رات بھی یہی میرے کمرے میں بستر بچھا کر سویا تھا۔ شوہر کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، اسے زیادہ سرف پر نہ چڑھاؤ، باہر لاؤنج میں ہی سونے دو۔ اب اتنی بھی ٹھنڈ نہیں ہے، گھر کا دوسرا کمرہ تھوڑا ترتیب دے دو، وہاں ایک کونے میں اس کا بستر لگا دو، وہیں سویا کرے گا۔ شوہر کی بات میں سمجھ گئی، اس لیے شوہر سے بات کرنے کے بعد میں باہر آئی اور اس ملازم کو صاف کہہ دیا کہ تم یہاں لاؤنج میں ہی کونے پر اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ، میں اپنے کمرے میں نہیں سلا سکتی، میں تنگ ہوتی ہوں۔ اس پر وہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر گہری سانس کھینچ کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تو آپ کو اپنی بیگم صاحبہ سمجھتا تھا، لیکن آپ کو تو مجھ پر اعتماد ہی نہیں ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے موٹے موٹے آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر میں شرمندہ سی ہو گئی، اور اتنا معصوم بچہ، بھلا میں اس پر شک کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن چونکہ شوہر کا حکم تھا، اس کی غیر موجودگی میں کہاں ماننا میرا فرض تھا۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، تم یہاں لاؤنج میں سو جاؤ، اور ہاں، صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے کی ضرورت نہیں، میں خود بنا لوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنی نیند کے باوجود جب میں اپنے بستر پر لیپ آن کر کے کہانیوں کی کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھی تو ایک بار پھر نیند مجھے اپنی گود میں لینے لگی، اور میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میری آنکھ کھلی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر میرے پاس موجود ہے، لیکن جب آنکھ کھول کر منظر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ ملازم دبے قدموں سے اپنی شرٹ اٹھائے میرے کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں جتنی حیران تھی اتنا کم تھا۔ اپنے حلیے پر غور کیا تو سمجھ آئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایک لمحے میں اس نوکر سے خوف آنے لگا۔ میرا وجود ایک بار پھر درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ جو کچھ میں محسوس کر رہی تھی وہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ میں فوراً واش روم میں چلی گئی۔ یہ خوف کی لہر میرے وجود پر چھا چکی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس 16 سالہ ملازم نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ میں اپنے کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ اس کے بعد میں سو ہی نہیں پائی۔ بھلا 16 سالہ لڑکا یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے، اور میں کیسے یہ سب کچھ دیتی رہی؟
مجھے ہوش کیوں نہیں آیا، یہ سوچ کر میں پاگل ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ہوئی تو ملازم لاؤنج میں سو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی نظروں سے گھور کر دیکھنے لگا۔ میں بغیر ثبوت کے اس پر الزام لگانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے گھر کے کام خود کرنے شروع کیے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکا صرف عمر میں چھوٹا ہے، جبکہ تجربہ اور نظریں اسے ایک بھوکا بھیڑیا لگتی تھی۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے گئی، میں نے اسے اپنے کمرے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ شاید وہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوا دے رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ میں نے پوری احتیاط برتی۔ کچھ دیر بعد ملازم کمرے میں آیا تو کہنے لگا، بیگم صاحبہ لائیں اپنا اسپرے دیں، میں چھڑک دیتا ہوں۔ لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ میں خود اسپرے کر لوں گی، تم رہو۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بستر پر لیٹ کر سو جانے کی اداکاری کی، جیسے میں گہری نیند میں سو گئی ہوں۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا، آہستہ آہستہ کوئی کمرے میں آیا اور پھر ملازم مجھے آواز دینے لگا، بیگم صاحبہ جاگ رہی ہیں یا سو رہی ہیں؟ آپ کا علی آ چکا ہے آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے۔ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں سو رہی ہوں، اس لیے وہ اپنی اصل حقیقت دکھانے لگا۔ میں وجود چیخنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میرا شوہر داخل ہو گیا۔ ملازم اپنی شرٹ اٹھائے سامنے دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ میں بھی اسی لمحے اٹھ کر بیٹھی۔ شوہر نے ملازم اور مجھے دیکھ کر غصے میں آنکھیں پھاڑ دیں۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو ہو رہا تھا۔ شوہر نے فوراً اس نوکر کو پکڑ کر کہا، تم نے جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں داغ ڈال دیا۔ میں تم پر احسان کر کے اس گھر میں لایا تھا، لیکن تم نے کیا بدتمیزی کی۔ پہلے وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب شوہر کا بھاری ہاتھ اس پر پڑا تو وہ رو پڑا۔ رو کر اس نے بتایا کہ یتیم خانے سے جو شخص اسے اپنے ساتھ لے کر آیا ہے، اس نے بھی اس کے ساتھ غلط کام کیے۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار مجھے غلط طریقے سے چھونا شروع کیا۔ اس نے مجھے مارا اور اذیتیں دی۔ میں نوکر تھا، سب کچھ ثواب سمجھ کر کرتا رہا۔ شاید اسی وجہ سے میں وقت سے پہلے جوان ہو گیا۔ شوہر نے اسے اسی وقت گھر سے نکال دیا، لیکن اس جیسے لڑکے کو یہاں رکھنا کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اس بچے کو بگاڑنے میں سب سے پہلا ہاتھ اس مالک کا تھا جس نے اسے یتیم خانے سے لایا۔ اگر تھوڑی تحقیق کی جاتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ پوری رات شوہر نے اسے باہر گیٹ پر بٹھایا۔ اگلی صبح پولیس کے حوالے کیا گیا اور بچوں کی جیل میں رکھا گیا۔ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کی ذہنی اور جسمانی تربیت کی جائے تاکہ وہ آگے جا کر اچھا انسان بن سکے۔ میرے شوہر نے تسلیم کیا کہ اس کے علاوہ کسی نے میرے ساتھ اتنی بار تعلق قائم کیا اور وہ دنیا کے اچھے شوہروں میں سے تھا۔ اس نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم دونوں میں محبت ہی محبت تھی۔ میں شرمندہ تھی، لیکن شوہر نے کہا یہ میری ہی غلطی ہے، مجھے تحقیق کر کے نوکر کو لانا چاہیے تھا۔ اگر میں اسے یہاں نہ لاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔